یہاں پر خیرات روشنی کی میری جیو یہاں سے اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک سوتے جو ہیں یہاں پر زہرا کی ہے یہ پیارے اے چاند تسلیم و سلسبیلا اوسر کے ہیں یہ مالک مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے پر اور حبیب جیسے جانباز اور وحبان مارے گئے یہیں پر انصار شاہدی کے مارے گئے یہیں پر بے دردیوں ستم سے زینب کے دونوں پیارے مسلم کے دونوں بیٹے اے چاند پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے بازو کٹے یہیں پر عباس با وفا کے اس نے بغا نہ پایا پانی دلا نہ پائے اس سرزمین پہ گزرا سرور پہ یہ بھی صدمہ سینے پہ کھائی برشی ہم شکل مصطفیٰ نے پانی پلانے لائے ایک محل کو سرور کیا ذبح حرملا نے تیرے ستم لگا کر گردن چھٹی پسر کی بازو چھدا پدر کا دونوں تڑپ تڑپ کر پیاسے جہاں سے گزرے اس بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سر مریدہ لاشیں پھر یہ بھی تو نے دیکھا وہ غم رسیدہ بچی سینے پہ سو رہی تھی
قدر سے لپٹے، پھر یہ بازو بندھے یہیں پر، پہلے پہل حرم کے اس سرزمین سے نکلے، سجاد سر جھکائے، شہزادہ جنائی، مالک ہے کربلا کا، کس کی مجال آئے، جب تک نہ وہ بلائے، پہنچا ہے کربلا میں ناچیز صبت جعفر، اے کاش کے مقدر ہم کو یہ دن دکھائے، اے چاند کربلا کے۔ محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ مومن اکرام سے تمام سے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ من جانب محفل سقائے سکینہ ٹرسٹ کے انعقاد کردہ عشرہ مجلس کی آج دوسری مجلس ہے۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ روز عاشور تک جاری و ساری رہے گا۔ شب 7 میں انشاءاللہ یہاں مہدی برآمد کی جائے گی۔ شب 8 میں مولا عباس کا عالم برآمد کیا جائے گا اور اس کے بعد یہاں سے جلوس برآمد ہو کر حیدی جامع مسجد پر اختتام پذیر ہوگا۔ شب 9 میں انشاءاللہ جناب علی اکبر کے مصائب ہوں گے اور اس کے بعد جناب سید دلشاد حسین جابری صاحب نواخوانی کریں گے۔ مومن اکرام سے تمام مجلسوں میں شرکت کی صدا ہے۔ محفل سقائے سکینہ ٹرسٹ نے اس سال یوٹیوب چینل کو انٹروڈیوس کیا ہے، لہذا تمام مومنین اور ناظرین اکرام سے التماس ہے کہ ان کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کر سکیں۔ اٹھاتے ہیں علم ہم اس لیے عباس غازی کا، اٹھاتے ہیں علم ہم اس لیے عباس غازی کا، اس کے سائے میں جذبے محبت کے سنورتے ہیں، اس کے سائے میں جذبے محبت کے سنورتے ہیں، اسی سے فرق کھلتا ہے حسینی اور یزیدی کا، اسی سے فرق کھلتا ہے حسینی اور یزیدی کا، ادھر پنجہ ابھرتا ہے ادھر چہرے اترتے ہیں، ادھر پنجہ ابھرتا ہے ادھر چہرے اترتے ہیں۔ انہی اشعار سے آواز کو موجود اسلام والمسلمین علی جناب ناصریت شان حیدر رضوی صاحب تشریف لائیں اور مزہ خطا فرمائیں۔ در حضرت خدا ختم انبیاء بابا سے بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کر دیجیے۔ بس بس پر محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات۔ بس ٹھیک ہے۔ فاتحہ۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على مولانا صاحب دعوة النبوية وسولة الحيدرية وعصمة الفاطمية وسليل الحسنية وشجاعة الحسينية وعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والحلوم الجعفرية والحلوم الكاظمية وحجة الرضوية وجواد تقوية ونقابة نقوية وحيبة العسكرية وغيبة الآخية أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى صلوات مومنین کرام، لائق صد احترام، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران امام حسین، آج اس عشرہ مجالس کی دوسری مجلس ہے۔ کل کی مجلس آپ سبھی نے محظوظ کیا اور یقیناً آپ کے ذہنوں میں کچھ باتیں ہوں گی، لہٰذا اسی سلسلے کو، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے اس آیت کا سہارا لیا جو ہدایت والی آیت ہے، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے اور ہمیں دنیا اور آخرت کے مالک بھی ہیں۔ کھلے لفظوں میں، صاف لفظوں میں اللہ نے اعلان کر دیا ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے اور ہمیں دنیا اور آخرت کے مالک بھی ہیں۔ دنیا و آخرت میں ساری چیزیں آ گئی، اللہ نے بتا دیا کہ ہم ہی مالک ہیں۔ ہاں، اب ہدایت ہونی ہے تو کس کی ہونی ہے، کہاں پہ ہونی ہے، کیسے ہونی ہے اور کس کے ذریعے سے ہونی ہے، تو اللہ نے اس کا بھی انتخاب کیا ہے، اس کا بھی اہتمام کیا ہے، اس کا بھی انتظام کیا ہے۔ تو کل مختصر سی آیت میں نے اس سلسلے سے پڑھی تھی کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اپنے وسیلے کو تلاش کرو، وسیلہ بناؤ نہیں، ہے نا۔ وہ اور تھے کہ جنہوں نے بنایا اور بنا کے اپنے ہی وسیلے کو ختم کر دیا، لیکن ہمارا وسیلہ ایسا ہے کہ جو ابدی ہے، جو قائم رہے گا، 1 سے 12 1 سے 14 تک ہمارا وسیلہ ہے، اور ایسا مضبوط وسیلہ ہے کہ جو ایک بار ان سے متمسک ہو گیا، جو ایک بار ان سے کنیکٹ ہو گیا، اس کی ہدایت ہو گئی، اس کی نجات ہو گئی، اس کی شفاعت ہو گئی۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو متوجہ رہیں۔ تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہدایت امامت سے اب تک،
ہدایت امامت سے اب تک کا کیا معاملہ ہے. اب امامت اگر مسئلہ آ جائے گا تو پھر امامت کو ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ پہلے امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. اب چونکہ ہدایت کی بات ہے تو پھر لہٰذا اب یہاں پہ ایک حدیث کا سہارا لے لیتے ہیں. جیسے کل ہدایت کی ایک حدیث کا ہم نے سہارا لیا تھا، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. اس لیے کل چاند رات کی مجلس تھی، تمہیدی مجلس تھی، تو کچھ جو باتیں تھیں وہ آپ کی خدمت میں نے عرض کیا تھا. اب چونکہ ہدایت کو آگے بڑھانا ہے تو حدیث کا سہارا لیتے ہیں. رسول اللہ کی حدیث ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من ماتا، پہنچ گئے آپ، من ماتا ولم یعرف امام زمان نہیں فقد ماتا میتتن جاہلیہ. غور کریے گا، ہو سکتا ہے کہ کل کی مجلس سے آج تھوڑا سا جدا ماحول رہے. اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے، ایک صلوات پڑھیں حضرت آل محمد پر. من مات ولم یعرف، یا من مات ولم یعرف امام زمان نہیں فقد مات میتتن جاہلیہ. جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کیے بغیر مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. اور اس کا ٹھکانہ دیکھیے، ہمارے یہاں لفظ امامت کوئی چھوٹا موٹا موضوع نہیں ہے، کوئی چھوٹا موٹا ٹاپک نہیں ہے. اس کو سمجھنا پڑے گا. لوگوں نے لفظ امامت کو ہلکا کر دیا ہے. ان لوگوں نے ہلکا کیا ہے جن کا کوئی اپنا امام نہیں ہے. ہمیں تو فخر ہے کہ ہمارے ایسے امام ہے کہ جس کا دنیا کوئی جواب نہیں لا سکتی ہے. غور کر رہے ہیں؟ تو دیکھیے، امامت کو سمجھنے کے لیے ہم کو اس سے پہلے کی چیزوں کو سمجھنا پڑے گا. اصول دین کیا ہے؟ کل آپ نے بتایا تھا ماشاءاللہ سے. اصول دین 5 ہے. اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں یہ ہمارا عقیدہ ہے شیعہ. فقہ جعفری کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے. یہ اس میں کوئی کمی و زیادتی نہیں ہے، نہ ہماری مجال ہے کہ ہم اس پہ کم کر سکتے ہیں. یہ اصول دین اور فروع دین ہمارے یہاں ہے. اب یہیں سے میں آغاز کرتا ہوں، ذرا جڑ جائیے گا کہ 2013 میں امامت دیکھیے. 2013 میں ایک نیوز آئی تھی کہ پرلے آ رہا ہے. پرلے یعنی اپنے چھوٹے بچوں کے لیے عرض کر دوں، قیامت آ رہی ہے، قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی. ارے بھیا، قیامت سے پہلے ہی قیامت ہو گئی. چاروں طرف واویلا مچ گیا، قیامت آنے والی ہے. سب پریشان. جس طریقے سے کورونا آیا تھا، تو کورونا تو آیا تھا، لیکن کورونا نے ایک میسج دے دیا کہ جتنا دور رہو گے اتنا گھاٹے میں رہو گے. کس سے دور رہو گے؟ اپنے وسیلے سے، اللہ سے. جتنا دور رہو گے اتنا گھاٹے میں رہو گے، اور جتنا قریب رہو گے اتنا فائدے میں رہو گے. غور کر رہے. تو ایسے ہی 2013 میں ایک نیوز آئی تھی کہ پرلے آ رہا ہے، پرلے آ رہا ہے، پرلے آ رہا ہے. سب پریشان. ہائے اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، قیامت آنے والی ہے. سب پریشان. ارے کاہے کے لیے پریشان ہو؟ کیوں نہ پریشان رہے؟ اس لیے کہ سائنس نے کہہ دیا ہے. ارے سائنس کوئی خدا ہے؟ تھوڑا تو متوجہ رہے. سائنس کوئی خدا ہے؟ ارے نہیں، سائنس خدا نہیں ہے، لیکن سائنس جو کہتا ہے وہ حقیقت ہوتا ہے. اس لیے سائنس نے کہا ہے کہ قیامت آنے والی ہے. توجہ رکھیے گا. تو بیچارے اتنا پریشان تھے. سب کچھ تو ایسے کہہ رہے تھے کہ ہماری شادی نہیں ہوئی. کچھ بزرگان ایسے سوچ رہے تھے کہ ہم دادا نہیں بن پائے. تھوڑا سا بیداری کے ساتھ سنیں نا. تو سب اپنی اپنی فکر میں تھے. سب کے اندر بے چینی مچی ہوئی تھی. اب کیا کرے، اب کیا کرے، اب کیا کرے. لیکن ایک طبقہ تھا، تو پیچھے تک ایک طبقہ تھا جو پریشان نہیں تھا. سارے مذہب والے، سارے ادیان والے پریشان تھے، سارے طبقے والے پریشان تھے، لیکن ایک طبقہ تھا، ایک قوم تھی جو پریشان نہیں تھی. کسی نے پوچھ لیا کہ تم پریشان نہیں ہو؟ کاہے کے لیے پریشان رہے؟ کہا سائنس نے کہہ دیا قیامت آنے والی ہے. تو کہا قیامت آنے والی ہے تو تمہارے لیے ہے، ہمارے لیے قیامت نہیں ہے. توجہ رکھیے گا، ہمارے لیے قیامت نہیں. کہا کیوں؟ تو ہم نے پلٹ کے پوچھ لیا، یہ بتاؤ اصول دین تمہارے یہاں کیا ہے؟ اصول دین تمہارے یہاں کیا ہے؟ تو بڑے فخر سے کہنے لگے اول توحید. ان کے یہاں اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے امامت، تیسرے نبوت، اور چوتھے قیامت. تو بیچ کا ایک معاملہ گڑبڑ کر دیا. ہم نے کہا پھر سے سنائیے. کہا اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے قیامت. تو ہم نے کہا آپ کے لیے تو قیامت شروع ہے.
آپ کے لیے قیامت شروع ہے، اس لیے کہ نبوت کا خاتمہ، نبوت کا سلسلہ 11 ہجری میں ختم ہو گیا، تو رسول اللہ کے جانے کے بعد قیامت ہر موڑ پر، ہر منزل پر تمہارے لیے منہ کھولے ہوئے کھڑی ہے۔ توجہ رکھیے گا۔ اچھا تم کیوں نہیں ڈر رہے ہو، تم کیوں نہیں گھبرا رہے ہو، تم کیوں نہیں پریشان ہو رہے؟ ہم نے کہا ہم اس لیے پریشان نہیں ہو رہے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہم نبوت اور قیامت کے درمیان امامت کے بہترین رشتے کو مانتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا پہلا جب تک اشارہ نہ کر دے سورج غروب نہیں ہو سکتا، ہمارا آخر جب تک اشارہ نہ کر دے قیامت نہیں آ سکتی۔ آوازیں بلند صلوات۔ ذرا اس سے بہتر انداز میں صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ تو ہمارا عقیدہ ہے، ہم امام کے ماننے والے ہیں، امامت پر ہمارا عقیدہ ہے، لہٰذا ہمارا پہلا امام جب تک اشارہ نہیں کر دیتا سورج غروب نہیں ہو سکتا، اور قیامت جب تک آخری اشارہ نہ کر دے قیامت نہیں آ سکتی۔ پھر قیامت سے پہلے تو ظہور قائم آل محمد علیہ السلام ہے۔ ہاں، قیامت سے پہلے کیا ہے؟ ظہور امام ہے۔ تو جب ظہور امام ہوگا تو پھر امام کی حکومت ہوگی، وہ سارے معاملات ہیں۔ حکومت کے بعد پھر جا کے کہیں قیامت کا مسئلہ ہے، تو اتنی جلدی تو ہمارے یہاں قیامت کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے ابھی امامت کا سلسلہ ہے، ابھی ہمارا وارث زندہ ہے، جس کے زیر نظر ہیں ہم، جس کے زیر سایہ ہیں ہم۔ خود اسی کا قول ہے نا کہ اگر میں اپنے چاہنے والوں پہ سے نظر کرامت ہٹا لوں تو سب کے سب نیست و نابود ہو جائیں۔ ایک صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر۔ تو حدیث کیا ہے؟ من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ۔ جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کیے بغیر دنیا سے چلا جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، یہ اہل تشیع کی یہاں بھی ملے گی، اہل تسنن کی یہاں بھی ملے گی۔ طبری میں بھی یہ جو معتبر کتاب ہے ان کے یہاں طبری، اس میں بھی یہ حدیث ہے۔ سب مانتے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے، اور ایسی معرفت حاصل کرو کہ تمہارا معیار بلند ہو جائے، تمہارا کردار بلند ہو جائے، جہاں سے گزرو دیکھنے والے کہیں کہ ہاں یہ چاہنے والا جا رہا ہے، یہ چاہنے والا۔ جب یہ بات آ گئی امامت کے حوالے سے سنیے کہ امام ہوتا ہے کیا ہے، امام کی معرفت کیا ہوتی ہے اور ہدایت کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ چھٹے امام کے زمانے میں جب مسئلہ تھا، امام نے تلوار کو نیام میں رکھا ہوا تھا، اور ایک چاہنے والا آ کے کہنے لگا کہ اے صادق آل محمد آپ تلوار کیوں نہیں نکالتے ہیں؟ تلوار نکالیے، آپ قیام کیجئے، 10,000 کا لشکر ہم آپ کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا۔ مولانا نے کہا تم چاہنے والے ہو ہمارے؟ کہا ہاں میں آپ کا چاہنے والا ہوں۔ کہا وہ تندور میں کود جاؤ، وہ تندور میں جلتے ہوئے تندور میں کود جاؤ۔ کہنے لگا ارے میں چاہنے والا ہوں۔ مولانا نے کہا چاہنے والے ہو تبھی تو کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ امتحان چاہنے والوں کا ہوتا ہے۔ کہا کود جاؤ، پھر اس نے کہا میں چاہنے والا ہوں۔ اتنی دیر میں ہارون مکی آ گئے۔ چاہنے والے ہیں نا، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، بس اس کو تمہیداً میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں چونکہ مجھے آگے بڑھنا ہے۔ ہارون مکی نے سلام کیا، یہ دیکھیے امام کے چاہنے والے ہوتے ہیں، ایسی معرفت حاصل کرنے والے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی سلام جواب مولا نے دیا، کہا ہارون مکی تندور میں کود جاؤ، نہ چون نہ چرا۔ غور کر رہے ہیں؟ یہ ہارون مکی ہیں، یہ معرفت والے ہیں، یہ مستحکم عقیدے والے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ جب حکم امام ہوتا ہے تو حکم امام پہ رد عمل نہیں کیا جاتا، حکم امام پہ رد عمل نہیں کیا جاتا ہے، فوراً کود گئے چونکہ حکم امام تھا۔ اب جو دعویٰ کر رہا تھا، جو آ کے بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا، اب وہ امام کی باتوں پر دھیان نہیں دے رہا ہے۔ اس کا معاملہ کیا ہے کہ نہ جانے کیا ہوا ہوگا ہارون مکی کا، نہ جانے کیا ہوا ہوگا ہارون مکی کا۔ جب امام نے اپنی گفتگو ختم کی تو تندور کے قریب آئے، توجہ رکھیے گا، ڈھکن کو ہٹایا،
تو کیا دیکھا کہ ہارون مکی تسبیح و تحلیل میں مصروف ہے. توجہ رکھیں، تسبیح و تحلیل میں مصروف ہے. فوراً اس نے پوچھ لیا ہارون آگ نے تم کو نقصان نہیں پہنچایا؟ کہا کیوں نقصان پہنچائے گی؟ آگ ہم کو کیوں نقصان پہنچائے گی؟ اس لیے کہ ہم مستحکم عقیدے والے ہیں. فوراً امام نے کہا کہ یہ ہارون مکی میرا چاہنے والا ہے. اب جواب دیا کہ یہ بتاؤ کہ ہارون جیسے تمہارے لشکر میں کتنے ہیں؟ ہارون جیسے تمہارے لشکر میں کتنے ہیں؟ اگر ہارون جیسے تمہارے لشکر میں 2 بھی آ جائیں گے تو میں تلوار نکال کے تیرے ساتھ آ جاؤں گا. ایک صلوات پڑھے نا عظمت آل محمد پر. کربلا جانے کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرے جزاک اللہ یا آواز بلند نعرہ صلوات. یہ تھوڑا سا یہ جو جگہ خالی ہے اس کو بھی پر کر لیجئے صلوات پڑھتے ہوئے. صلی اللہ، بس جگہ بہت خالی ہے، صلوات پڑھتے ہوئے آ جائیے. 12 دیگر صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر. عظمت جناب ابو طالب پر باواز بلند صلوات پڑھیں آپ حضرات. اب یہ آپ کے اپوزٹ میں نے کھڑا کر دیا کہ اب دیکھیں کون کس سے آگے جا رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر. تو امامت کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے، اور اس لیے دیکھیے کہ جب امامت کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو انسان کا معیار کتنا بلند ہو جاتا ہے، انسان کا کردار کتنا بلند ہو جاتا ہے. بھائی ایمان کے کتنے درجے ہیں؟ 10 درجے ہیں، لیکن 10ویں درجے پر کون فائز ہے؟ سلمان. بھائی کوئی نہ وجہ ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کی معرفت حاصل تھی، وہ علم تھا وہ جو انہوں نے امام سے نبی سے حاصل کیا تھا. 9ویں درجے پر کون فائز ہے؟ جناب ابو ذر. 8ویں درجے پر کون فائز ہے؟ جناب مقداد. اب جب بات یہاں تک آ گئی سنیے. ایک دن لوگ در علی پر آتے ہیں. علی ہم نے سنا ہے کہ آپ مردے کو زندہ کر دیتے ہیں. کہاں سے سنا؟ وہ معاملہ وہ ہوا تھا کہ علی نے کہا ہے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کے بارے میں جانتا ہوں. تو کچھ لوگ جو ہے ایک جوان کو تیار کر کے لائے، ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اب سلمان کی اس بات کے لیے اس کو تعمیر دے رہا ہوں. علی کو بہت پتہ ہے تو چلو آج علی سے مذاق کیا جائے. ایک جوان کو تیار کیا، ماں نہیں تیار ہو رہی تھی. ماں نے کہا نہیں میرا بیٹا ہے، میرے بیٹوں کو کبھی اس میں لٹانا نہیں جنازے میں، توجہ رکھیے گا. کہا نہیں کچھ نہیں ہوگا. کہا نہیں میں جانتی ہوں وہ علی کا معاملہ ہے، دوسرے کیا لے کے جاتے تو شاید میں بھیج دیتی، لیکن معاملہ علی کا ہے. کہا نہیں کچھ نہیں ہوگا، لٹا دیا. ناٹک کرتے ہوئے جس کے مکاری والی جو رلائی ہوتی ہے روتے ہوئے آ گئے. کہا کیا ہوا؟ کہا مر گیا. کہا پھر کیا کرنا ہے؟ مولا نے پوچھا. کہا نماز جنازہ پڑھا دیجئے. نماز جنازہ پڑھا دیجئے. مولا نے ان کی طرف مخاطب نہیں ہوئے جو ساتھ میں اور آئے تھے، ماں کی طرف مخاطب ہوئے. ماں سے پوچھا پڑھا دوں؟ اس لیے کہ وارث ماں تھی، یہ وارث تھوڑی نہ تھے. مولا کو پتا ہے کہ بعد میں یہ کہاں ٹکنے والے ہیں. کہا پڑھا دوں؟ 3 بار پوچھا. اس نے کہا ہاں پڑھا دیجئے. اب جیسے ہی مولا نے نیت کی، ارادہ کیا، اللہ نے ان کے ارادے کو یقین میں بدل دیا. توجہ رکھے تھوڑا بیداری کے ساتھ سنیں. یا اللہ نے ان کے ارادے کو یقین میں بدل دیا. اب جیسے ہی اللہ اکبر کہا جسم سے روح. اب جب نماز پڑھا دی تو پیچھے سے لوگ مسخرہ بازی کرنے لگے. ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کے بارے میں جانتے ہو. کہا جو پوچھنا چاہو پوچھو. کہا کیا پوچھے؟ آپ کو یہ بھی نہیں پتا زندہ ہے کہ مردہ؟ مولا نے کہا اگر یقین ہے تو چادر ہٹا کے دیکھ لے. توجہ رکھیے گا، چادر ہٹا کے دیکھ لے. اب جیسے ہی چادر ہٹا کے دیکھی گئی تو معاملہ گڑبڑ. جتنے آئے تھے سب رفو چکر، سب بھاگ گئے، لیکن ایک کھڑی رہی. بڑھیا کھڑی رہی، ماں کھڑی رہی. کوئی پوچھ لیتا تو کیوں نہ بھاگی؟ تو ہی بھاگ گئی ہوتی. عجب نہیں اس نے کہا ہوگا کہ میں فلسفہ موت و حیات سمجھ گئی. آج میں فلسفہ موت و حیات سمجھ گئی.
جہاں موت ملی ہے وہیں سے زندگی ملے گی، جہاں موت ملی ہے وہیں سے زندگی ملے گی۔ اور فوراً مخاطب ہوئی مولا کی طرف، اے علی زندہ لے کر آئی تھی، زندہ لے کر جاؤں گی۔ صلوات پڑھے نا عظمت آل محمد پر۔ زندہ لے کر آئی تھی اور زندہ لے کر، دیکھیے کچھ محنت آپ بھی کریے، یہ جو سر ہلاتے ہیں نا اس میں محنت جاتی ہے، لیکن زبان سے بولنے میں محنت نہیں جائے گی۔ ایک صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر۔ اور ایام عزا ہے، ساری چیز میں آپ جو ہے ثواب لیجئے، فراموش نہ رہیے، اس لیے کہ آپ بلند جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو بڑے سے بڑوں لوگوں کو یہ ملتا نہیں ہے۔ یہ ہمارا ہی مقدر ہے کہ ہم کو فرش اعظم ملا ہے، لہٰذا جب تک رہیے عبادت میں مصروف رہیے، عبادت سے ہٹیے نہیں۔ اب آئیے اس بات کو میں کنیکٹ کر دیتا ہوں۔ یا علی، ہم نے سنا ہے اسی واقعے کے بعد آپ جو ہے مردے کو زندہ کر دیتے ہیں۔ مولا نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میرے گھر کا سلمان بھی کر دیتا ہے۔ تھوڑا سا بیدار رہیں، یہ تو میرے گھر کا۔ تو سب کہنے لگے یہ کیا ہو گیا؟ اب مولا کے قول کی فکر نہیں تھی، اب کس کی فکر ہو گئی؟ سلمان کی فکر ہو گئی۔ ابھی تک تو ہم یہی سنتے تھے کہ علی ہی زندہ کرتا ہے، یہ سلمان کب سے مردوں کو زندہ کرنے لگے؟ کہا پکڑو سلمان کو، سلمان کو پکڑو۔ اب جناب سلمان کو ڈھونڈا گیا تو پتہ چلا کہ مسجد نبوی میں سلمان بیٹھے ہیں۔ جناب سلمان نماز پڑھ کے یا اور بھی جو عبادات تھی اس کو انجام دے کے باہر ہی آ رہے تھے کہ گیٹ ہی پر یہ لوگ مل گئے۔ اے سلمان، ابھی ابھی ہم ایسی جگہ سے آئے ہیں اور تمہارے بارے میں ایسا سن کے آئے ہیں۔ کہا کیا سن کے آئے ہو؟ کہا ہم نے سنا ہے کہ تم مردے کو زندہ کر دیتے ہو۔ توجہ رکھیے گا، دیکھیے یہ محبت ہے، یہ علم تھا سلمان کا جو 10ویں درجے پر فائز تھے، ایمان کے 10ویں درجے پر۔ ایسے ہی کوئی نہیں ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہو جاتا ہے، اما ایمان کے پہلے درجے پر فائز ہو جاؤ گے تو تمہارے اندر بھی وہ کردار آ جائے گا چیزائے کی 10ویں درجے پر فائز تھے۔ تو ایک لمحے کے لیے سلمان بھی تھوڑا سا وہ ہوئے کہ میں مردوں کو زندہ، کیا بات بول رہے ہیں یہ؟ کہا مردوں کو زندہ؟ کہا ہاں، ابھی ابھی ہم در علی سے آئے ہیں، ہم نے پوچھا تھا کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میرے گھر کا سلمان بھی کر دیتا ہے۔ سلمان مسکرانے لگے، کہا یاد رکھو پتھر کی لکیر مٹ سکتی ہے، توجہ رکھیے گا، پتھر کی لکیر مٹ سکتی ہے لیکن میرے مولا کا قول نہیں مٹ سکتا۔ اگر میرے مولا نے کہا ہے تو زندہ کر کے دکھاؤں گا، اگر میرے مولا نے کہا ہے تو زندہ کر کے دکھاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے چلو زندہ کر کے دکھاؤ۔ اچھا، آنے والے بھی بڑے چالاک تھے، ایسی ٹوٹی پھوٹی قبرستان پہ لے کے آئے، سمجھ رہے تھے کہ اس میں جو مردہ بیچارہ لیٹا ہے اس کی ہڈیوں کو پتہ نہیں ہوگا۔ کہا اس مردے کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ سلمان قریب آئے، پوچھے کوئی سلمان کے دل سے، سلمان قریب آئے، سلمان قریب آئے، قبر کے قریب آئے۔ توجہ رکھیے گا، بڑی محنت کر رہا ہوں۔ سلمان قریب آئے اور آنے کے بعد مولا کو وسیلہ بنایا۔ وسیلے کی بات آ گئی نا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلے کو تلاش کرو۔ سلمان نے مولا کو وسیلہ بنایا اور وسیلہ بنانے کے بعد کہا قم باذن اللہ، اڑ جا اللہ کے حکم سے۔ مردہ زندہ ہو گیا، لیکن معاملہ یہاں گڑبڑ ہو گیا۔ جیسے ہی مردہ زندہ ہوا اس نے کہا میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے؟ تو جتنے تھے سلمان کے ساتھ کھڑے تھے کہنے لگے سلمان یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا صحیح بول رہا ہے۔ کیا صحیح بول رہا ہے؟ کہا یہ بھی صحیح بول رہا ہے، اور آج تم کو ایک منتر بتائے دیتا ہوں۔ سلمان نے کہا ان لوگوں سے آج ایک منتر بتائے دیتا ہوں، آج ایک ٹرک بتائے دیتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا سنو، یہ جو مردہ جو زندہ ہوا ہے جب اس کا وقت آخر تھا تو اس کا اونٹ غائب ہو گیا تھا، جب یہ بستر مرگ پہ تھا تو اس کا اونٹ غائب ہو گیا تھا اور اپنے اونٹ کو یاد کرتے کرتے مر گیا، اور جب زندہ ہوا تو اس کو اس کا اونٹ یاد آیا۔ ارے غور ہی نہیں کیا آپ نے، سلمان نے بتا دیا کہ جب تک زندہ رہنا علی علی کرتے رہنا تاکہ دوبارہ زندہ کیے جاؤ تو علی علی کہتے ہوئے اٹھائے جاؤ۔
جزاک اللہ. مشکل کو سب کی حل کرو مشکل کشائی. نعرے حیدری. بابا سے بلند نعرہ صلوات. لفظوں کی قدر کیا کرے. یہ معرفت والے تھے. اب دیکھیے جب بات یہاں تک آ گئی تو میں گفتگو کو ذرا آگے بڑھا دوں. میں کہیں اور تک جانا چاہ رہا تھا کہ سہارا لے لوں اور تمہیدی گفتگو ہے یہ. جب رسول اللہ کی شہادت ہو گئی, ہم لوگ تو وفات نہیں بولیں گے, اس کو شہادت بولیں گے, اس لیے کہ رسول اللہ کی شہادت ثابت ہے. ایک اور صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر. دیکھیے ہدایت کیا ہے اور انہوں نے جو سیکھا ہے وہ علم کیا ہے. توجہ رکھیے گا. میں کہیں تک جانا چاہتا ہوں, آپ کو کہیں اور پہنچانا چاہتا ہوں. آپ کی جو فکر ہے اس فکر کو کہیں اور پہنچانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے معرفت رکھنے والے ہوتے کیسے ہیں اور جس کی ہدایت ہو جاتی ہے اس کا معیار کیا ہو جاتا ہے. توجہ رکھیے گا. جب دوسری خلافت تھی, سلمان فارسی تبلیغ کرتے تھے, کریا گاؤں گاؤں دین اسلام کی تبلیغ لوگوں کو کرتے تھے. جب تک رسول اللہ تھے سلمان کو بھیجتے تھے, سلمان یہاں جاؤ, سلمان وہاں جاؤ. اس کے بعد مولا نے ان کو بھیجنا شروع کیا. سلمان فارسی فارس کے بارڈر پر ایک بستی تھی نہروان. ہم لوگ جنگ نہروان سنتے ہیں نا, وہ تو بعد میں واقع ہوئی ہے جنگ نہروان. نہروان جو تھی وہ فارس کے بارڈر پہ. تو تبلیغ کرنے گئے تو ایک بچہ تھا, بڑے شوق سے جناب سلمان فارسی کی تبلیغ کو سن رہا تھا, تقریر کو سن رہا تھا, خطبے کو سن رہا تھا. بڑا مانوس ہوا. بچہ جو تھا بڑا مانوس ہوا. 8 سال کا 9 سال کا تھا. قریب آیا, کہا کیا نام ہے آپ کا؟ آپ نے بڑی بہترین باتیں بتائی ہیں, آپ کو کس نے بھیجا؟ تو کہا کہ میں سلمان محمدی ہوں. سلمان فارسی نہیں کہا, کیا کہا؟ سلمان محمد کا سلمان ہوں. اور مجھے میرے مولا نے بھیجا ہے تبلیغ کرنے کے لیے. کہا بڑی اچھی اچھی باتیں آپ نے بتائی ہیں, مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. بچے نے کلمہ پڑھا. کہا میرا بابا وہ بھی کلمہ پڑھنا چاہتا ہے. اس کے بابا نے بھی کلمہ پڑھ لیا. جو بستی تھی, بستی والوں نے بھی, جو یہ بارڈر پہ رہنے والے لوگ تھے, انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا. تو اسی سال جو ہے خلافت دوم میں فارس فتح ہوا برائے نام. خلافت دوم میں جو فارس فتح ہوا برائے نام, اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیے جب کوئی چیز فتح ہوتی ہے یا کوئی ہتھیار ڈال دیتا ہے تو اس کے اوپر ظلم نہیں کیا جاتا ہے, اس کو لے کے آیا جاتا ہے, قیدی بنا کے, ساری چیزیں ہیں اس میں. لیکن برائے نام اس لیے بول رہا ہوں کہ جب یہ واپس لوٹے ہیں فارس سے اور اس بارڈر سے ہوتے ہوئے آئے, اسی بستی سے ہوتے ہوئے آئے جس بستی میں اس بچے نے کلمہ پڑھا تھا, اس کے باپ نے کلمہ پڑھا تھا, بستی والوں نے کلمہ پڑھا تھا, اس بستی والوں کو بھی قتل و غارت کرنا شروع کر دیا, ظلم کرنا شروع کر دیا. بستی والے کہتے رہے کہ ہم دیکھیے آپ ابھی بھی پہنچ نہیں پا رہے ہیں, لیکن یہ آج آپ کا امتحان ہے. اکیلا مولوی اتنے سارے لوگوں کو دیکھتا ہے, آپ لوگ سب مل کے ایک مولوی کو دیکھتے ہو, اکیلا مولوی سب کو دیکھتا ہے. آپ یہ اندازہ لگائیے کہ میں کہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں آپ کو. تو قتل و غارت کرتے ہوئے اس بستی کو بھی ظلم و ستم کرتے ہوئے یہ لوگ آ گئے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو بچہ کلمہ پڑھ رہا تھا, جس نے پڑھ لیا تھا, جو مسلمان ہو گیا تھا, اس کے بابا کو بھی شہید کیا گیا. بستی میں نہ جانے کتنے افراد تھے, شہید ہو گئے, گھر جو ہے ویران ہو گیا. تو یہ لوگ اپنی بستی کو چھوڑ کر ایک نئے شہر میں آ گئے جو اس زمانے کا ابھرتا ہوا نیا شہر تھا تجارت کے حساب سے, جس کو کوفہ کہا جاتا تھا. جس کو کوفہ کہا جاتا تھا. دیکھیے ایک چیز میں نے اس میں تھوڑا سا وہ پڑھ دی ہے کہ باپ شہید نہیں ہوا تھا بچے کا باپ نہیں شہید ہوا تھا, باقی اور دیگر افراد شہید ہوئے تھے. تو یہ لوگ کوفے میں آ گئے. اب جب کوفے میں آ گئے
آپ خود جانتے ہیں اس میں نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا تعلق بزنس سے ہوگا. اس شہر میں بزنس جمانا، جس شہر میں بزنس پہلے سے جمایا ہو تو لوگوں کے لیے کوئی دقت نہیں ہوتی ہے. لیکن جو شہر ابھر رہا ہو، نیا نیا بن رہا ہو، لوگ جا کے اپنی دکانیں کھول رہے ہوں، اپنی تجارتی دکانیں کھول رہے ہوں، تو ان کے لیے بڑی دقت ہوتی ہے. اس بچے کا اور اس کے باپ کا بھی یہی حال ہوا. جب کوفے میں آئے تو کوفے میں اب چونکہ دکان کھولنا تھا تو کیسے کیا کریں. تو جناب یحییٰ جو بچے کے باپ تھے، یحییٰ، قبیلہ بنی اسد کی ایک عورت تھی، تاجر تھی، پیسے والی تھی، اس کے باغ کھجوروں کے بہت تھے. تو باپ کھجوروں کو لے کر آتا تھا، ایک چھوٹی سی دکان کرائے پہ اس نے رکھی اور کھجوروں کو بیچنا شروع کر دیا. روزی روٹی یوں ہی چلتی رہی. بچہ دھیرے دھیرے بڑا ہوتا رہا. ایک دن ایسا آیا کہ باپ بھی دنیا سے چلا گیا، انتقال ہو گیا. اب بچہ اکیلا پڑ گیا. اب جو بچہ نہیں، اب جو دھیرے دھیرے جوانی کے عالم میں آ گیا ہے. جب اور بڑا ہوا تو اسی طریقے سے جس طریقے سے باپ اس عورت سے کھجوروں لے کے آتا تھا اور کوفے کے بازار میں بیچتا تھا، اسی طریقے سے یہ بچہ بھی بیچنا شروع کیا. جب 36 ہجری یا غالباً 35 ہجری کا زمانہ آیا تو کوفے میں یک بارگی شور ہوا کہ آج کوفے کا نیا حاکم آ رہا ہے. اب تھوڑا بیدار رہیں. کوفے کا نیا حاکم آ رہا ہے. اب ذرا سا میں آپ کو اشارہ کر دوں کہ کون ہے. جب لوگوں نے مولا کو مدینے میں ظاہری خلیفہ اپنا بنایا ہے، ظاہری خلیفہ، ورنہ خلیفہ تو مولا تھے ہی، بلا فصل خلیفہ ہیں بھائی. اس لیے تم اذان دینے والوں کو اپنے یہاں کہتے ہیں کہ شارٹ کٹ اذان مت دیا کرو، شارٹ کٹ گواہی مت دیا کرو. اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ پہ روک دیتے ہیں. تب نہیں، پورا بولو. اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. اس لیے کہ ہم مولا کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، ایسا بلا فصل مانتے ہیں کہ بیچ میں کسی کی گنجائش نہیں ہے. صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر. تو ہم تو بلا فصل کے ماننے والے ہیں نا، اس لیے پوری بات، پوری گواہی ہونی چاہیے. تو جب مولا کو ظاہری حکومت ملی ہے اور مولا نے اپنا دارالحکومت کس کو بنایا ہے؟ کوفے کو. تو کوفے میں اعلان ہوا کہ آج نیا حاکم آ رہا ہے. بچے کے اندر بھی شوق، اب جی بچہ نہیں، اب جوان ہو گیا تھا، جوان کے اندر بھی شوق ہوا کہ آج ذرا ہم اس حاکم کو دیکھیں. جب حاکم آیا ہے نا، مسجد کوفہ میں آئے ہیں، مولا جب مسجد کوفہ میں آئے تو وہی انداز، جس انداز سے سلمان فارسی نے خطبہ دیا تھا، توجہ رکھیے گا، جس ابھی آپ پہنچ نہیں پائے کہ یہ جوان ہے کون، جس انداز سے سلمان فارسی نے خطبہ دیا تھا وہی انداز دیکھا، کہا ارے یہ تو اسی طریقے سے خطبہ دے رہے ہیں جس طریقے سے سلمان دیتے تھے. تو پتہ چلا کہ سلمان انہی کے سکھائے ہوئے ہیں. توجہ رکھیے گا، سلمان انہی کے سکھائے ہوئے ہیں. اب دکان پہ دل نہیں لگتا ہے، دھیرے 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 قریب ہو رہا ہے، مانوس ہو رہا ہے. مولا نے 5 دن 6 دن دیکھا. ایک دن خطبہ دینے کے بعد کہا ادھر آؤ. توجہ رکھیے گا، اب میں اشارہ کر دیتا ہوں، آوازیں کر دیتا ہوں کہ جوان کون ہے. کہا ادھر آؤ. کہا 4-5 دنوں سے میں مسلسل دیکھ رہا ہوں تم میرے خطبے میں آ رہے ہو، کیا تمہارا نام میسم ہے؟ نہ جانے کیسے آپ خاموش بیٹھے ہیں. جنہوں نے سمجھ لیا ان کو سلام ہے. کہا تم میسم ہو؟ کہا میں نے تو آپ کو اپنا نام نہیں بتایا. کہا اس لیے کہ تمہارا نام مجھے رسول اللہ نے بتایا تھا. اے علی، جب حاکم بن کے کوفہ جاؤ گے تو ایک جوان آئے گا جو تمہاری قدم بوسی کرے گا. صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر. اللہم صلی علی. اب دیکھیے ہدایت کہاں تک کیسے پہنچتی ہے. کہا میسم ہو؟ کہاں رسول اللہ نے تمہارے بارے میں بتا دیا تھا کہ ایک جوان آئے گا. ہم لوگ کچھ مجلسوں میں کچھ ٹکڑے، کچھ جملے جناب میسم کے حوالے سے سن لیتے ہیں. آج پوری ہسٹری میں پڑھ رہا ہوں. ایک صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر.
ایک اور صلوات پڑھیں حضرت آل محمد پر. تمہارا نام میثم ہے؟ جی. کہاں رہتے ہو؟ مولا اسی کوفے میں رہتے ہیں. کیا مشغلہ ہے تمہارا؟ کہا وہ قبیلہ بنی اسد میں ایک عورت ہے. سعودی وغیرہ میں ایک لفظ بولا جاتا ہے کفیل، تو میں اس کی کفالت پر ہوں. اس نے مجھے کفالت پر لیا ہوا ہے. کھجوریں لیتا ہوں، لا کے بیچتا ہوں، جو پیسہ ہوتا ہے دیتا ہوں، اور جو میرا معاملہ بنتا ہے وہ دیتی ہے. مسجد کوفہ سے نکلے مولا، اس عورت کے گھر پر آئے، کلام کیا. کہا یہ غلام ہے تمہارا؟ کہا ہاں. کہا میں آج خریدنا چاہتا ہوں، کیا کہنے. اس غلام کو خریدنا چاہتا ہوں. مولا نے خرید کے میثم کو آزاد کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عجب نے میثم نے پوچھا ہو مولا جب آزاد کرنا تھا تو خریدا کیوں؟ کہا اس لیے آزاد کیا تاکہ بازو میں بیٹھ سکو، بازو میں میرے بیٹھ سکو. اب دیکھیے میثم کو کس طریقے سے مولا نے آمادہ کیا ہے. کیا کہنے. سبحان اللہ. 36 ہجری یا 35 ہجری میں مولا آئے ہیں کوفہ. 40 ہجری میں مولا کی شہادت ہے. میثم پاس کتنے سال تھے؟ 4 سال مشکل سے، 4.5 سال یا 5 سال، اس سے زیادہ کی روایت نہیں ہے. بازو میں بیٹھتے تھے، مولا کا خطبہ روز سنتے تھے. کہا میثم جب کچھ 1 سال یا 1.5 سال گزر گئے، کہا میثم وہاں پر آیا کرو، تمہارے لیے ایک اسپیشل درس ہے. یہ تو عوام الناس کے لیے خطبہ ہے، لیکن جو دھیرے دھیرے معیار پر پہنچ جاتے ہیں، جن کے عمل میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کو الگ سے بلایا جاتا ہے. کہا مولا کہاں پہ؟ کہا فلاں جگہ پہ آ جاؤ. اور جب وہاں پہ پہنچے، سنسان جگہ، لیکن معلوم ہے وہاں پر پہلے سے کون تھا. میثم دیکھتے ہی دیکھتے آنکھیں کھل گئی. ارے یہاں تو میں اکیلا نہیں ہوں، یہاں پر تو رشید ہجری ہیں، یہاں پہ تو ساسا ابن سوحان ہے، یہاں پر تو حجر ابن عدی ہیں، یہاں پر تو مالک اشتر ہیں، یہاں پر حبیب ابن مظاہر ہیں، یہاں پر مسلم ابن اوسجہ ہیں جو سب کربلا میں گئے تھے. کہا اتنے سارے لوگ مولا؟ کہا ہاں سب یہاں پر آتے ہیں، یہاں پر علم سیکھتے ہیں. اب تم بھی یہاں پر آ کے بیٹھا کرو. مولا اتنا بھروسہ ہے مجھ پر، مولا اتنا بھروسہ ہے مجھ پر. ایک جملہ آپ کے حوالے کہہ دیتا ہوں، دنیا جس پر بھروسہ کرے اسے علی کہتے ہیں، علی جس پہ بھروسہ کرے اسے میثم کہتے ہیں. صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر. ہم انصاف سے بتائیے، انصاف سے بتائیے، 4 سال میں میثم نے کیا سن لیا، کیا سیکھ لیا، کیا حاصل کر لیا؟ سنیے، جو علوم سیکھے تھے جناب میثم نے وہ سنیے. علم بلایا، علم کیافہ، علم رویا، یہ ایسے علوم تھے جو نبیوں کے پاس تھے. اور جب سیکھا ہے نا، ان علوم سے لوگوں کو یہ میسج دے دیا جاتا تھا کہ تم کب مرو گے، کیسے مرو گے. غور کر رہے ہیں؟ میثم نے وہ علوم، اور صرف میثم ہی نہیں تھے، جتنے تھے سب نے حاصل کیے تھے. یہ ایسے علوم تھے جب سب چیزوں، سب کے معاملے جو ہے ظاہر ہونے لگے تو اپنا بھی معاملہ ظاہر ہونے لگا، اپنے بارے میں بھی پتہ چل گیا. تو ایک دن مولا نے کہہ دیا میثم یاد رکھو تمہیں ہماری محبت میں مار دیا جائے گا. میثم نے کہا شکر خدا. میثم نے کہا شکر خدا. توجہ رکھیے گا، مولا اتنا بتا دیجئے آپ کی محبت میں مار دیا جاؤں گا، لیکن اتنا بتا دیجئے کیا آپ کی محبت میں قائم رہوں گا کہ نہیں رہوں گا؟ آخری وقت تک قائم رہوں گا کہ نہیں رہوں گا؟ اے مولا، اے میثم تب بھی تم ہماری محبت پر قائم رہو گے. میثم ایسی اذیت دی جائے گی، تم کو سولی دی جائے گی. حریث کے گھر کے سامنے تم کو سولی دی جائے گی. حریث کا گھر کون؟ کوفے میں حریث کون تھا؟ حریث تھا کمانڈر کس کا؟ ابن زیاد کا.
توجہ رکھیے گا، ابن زیاد کا کیا تھا؟ کمانڈر۔ ایک سلوات پڑھے حضرت آل محمد پر۔ تو میسم تب بھی تم ہماری محبت پر باقی رکھو۔ ایک دن کوفے میں ٹہل رہے تھے، مولا نے کہا میسم دیکھو یہی وہ درخت ہے جو ابھی چھوٹا ہے، جس درخت کا ابھی بچپنا ہے، میسم یہی وہ درخت ہے جس پہ تم کو سولی دی جائے گی۔ جس دن مولا نے کہا نا، اس کے دوسرے ہی دن میسم پانی لے کر پہنچ گئے، پانی لے کر پہنچ گئے، اس کی آپ بیاری کرنے لگے، اس کی سچائی کرنے لگے، اس کو پانی دینے لگے تاکہ یہ بڑا ہو جائے۔ اور جب بڑا ہوا بھی نا تو میسم لوگوں کو کہتے بھی تھے کہ دیکھو اس پہ مجھے سولی دی جائے گی، اس پہ مجھے سولی بھی دی جائے گی۔ توجہ رکھیے گا۔ تو ظالم نے پیڑ کو کاٹ دیا، ظالموں نے پیڑ کو کاٹ دیا۔ جب پیڑ کو کاٹ دیا تو ظاہر سی بات ہے معاملہ ختم۔ پیڑ کا مطلب وہ جو اوپر کا حصہ، جو شاخیں ہوتی ہیں، وہ والا حصہ کاٹ دیا۔ درخت تو اپنی جگہ پہ کھڑا تھا۔ جب بات یہاں تک آ گئی تو میں عرض کر دوں، ناریل کا پیڑ، ناریل کا درخت، کھجور کا درخت، غور کر رہے ہیں؟ یہ جو آپ لوگ کھاتے ہیں ڈلی سپاری کا درخت، باٹل پان کا درخت، ان کو جہاں سے کاٹ جو گئے وہ وہیں پر رک جائیں گے، یہ آگے نہیں بڑھیں گے۔ وہ جو پیڑ بڑھ گیا تھا، جہاں سے کاٹا گیا تھا، بس وہ وہیں پر رک گیا تھا، وہ آگے نہیں بڑھا تھا۔ لیکن اسی جگہ پر امرود کا درخت، آم کا درخت، یا اسی قبیلے کے اور بھی جتنے ہیں، ان کو جہاں سے کاٹو گے نئی شاخ نکلے گی۔ بھائی سب گاؤں والے ہیں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں سے کاٹو گے۔ لیکن معاملہ یہاں پہ تو ایک دم جدا ہے۔ درخت کا تنا کٹ جانے کے بعد بھی میسم پانی لے کر آ رہے ہیں۔ ارے میسم اب پانی دینے کی بات ہی نہیں ہے، یہ پانی کیوں دے رہے ہو؟ کہا اس لیے تاکہ زمانہ دیکھ لے کہ میرا مولا کتنا سچا ہے، میرا مولا کتنا۔ ایک سلوات پڑھیں نا عظمت آل محمد پر۔ اچھا اب ان کے علم کا اندازہ لگانا ہے تو علم کا اندازہ لگائیے۔ ایک دن جناب میسم کوفے کے بازار میں جا رہے تھے، ادھر سے حبیب ابن مظاہر آ رہے تھے۔ مولا کی شہادت کے بعد، مولا علی کی شہادت کے بعد بہت بات، تو میسم جا رہے تھے، حبیب ابن مظاہر آ رہے تھے۔ علم دیکھیے، علم۔ کہا حبیب کہاں جا رہے ہو؟ کہا بازار جا رہے ہیں خضاب لانے کے لیے، داڑھی پہ خضاب کرنا ہے۔ تو جناب میسم نے کہا کہ اے حبیب میں دیکھ رہا ہوں کہ عنقریب کچھ دنوں میں تمہاری یہ داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی، خون سے۔ حبیب نے کہا میسم تم کو کربلا کے بارے میں پتہ چل گیا؟ ایسے عاشق تھے، ان کو کربلا کے بارے میں پتہ چل گیا؟ کہا ہاں۔ تو فوراً حبیب ابن مظاہر نے جواب دیا میسم تم کو بھی تو سولی دی جائے گی، تم کو بھی تو سولی دی جائے گی حریث کے گھر کے سامنے۔ تو میسم نے کہا حبیب مجھے تو یہاں تک پتہ ہے کہ جب تمہارا سر قلم کیا جائے گا اور تمہارے سر کو نیزے پر بلند کر کے جو لے جائے گا وہ حاکم سے کتنی ڈیمانڈ کرے گا، تمہارے سر کو نیزے پر بلند کرنے کے لیے۔ یہ ایسے چاہنے والے تھے، یہ ایسے عاشق تھے کہ جو ایک دوسرے کے بارے میں بتا دیتے تھے، ایسے چاہنے والے تھے۔ اور دنیا نہ جانے کیوں کہ جب علی کے چاہنے والے ایسی باتیں کرتے ہیں تو دنیا ان کو دیوانہ کہتی ہے، دنیا ان کو دیوانہ کہتی ہے۔ یہ بات کر کے دونوں چلے گئے، رشید ہجری وہاں پہ آ گئے، یہ بھی بڑا نام ہے، مولا کے چاہنے والے ہیں۔ کسی سے پوچھا کہ میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ کہا کس کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں؟ کہا میسم تمار کی، حبیب ابن مظاہر کی خوشبو۔ آپ نہیں میں پہنچے وہاں تک، خوشبو تک۔ بھائی کوئی تھا جو رسول اللہ سے ملنے کے لیے مدینے تک آیا تھا، ویسے کرنی بھائی دل میں محبت رکھتے تھے رسول اللہ کی، مولا علی کی، لیکن کبھی زیارت نہیں کر پائے۔ کیوں؟ ماں کی وجہ سے۔ ماں مجبور ہے، اگر چھوڑ کے چلا گیا تو ماں کو کون دیکھے گا؟ ایک دن ماں نے پرمیشن دے دی، لیکن ماں نے کہا تھا کہ بیٹا سورج غروب ہونے سے پہلے آ جانا، اس لیے کہ میرے پاس تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ایک طرف رسول اللہ کی محبت ہے، دوسری طرف ماں کی اطاعت ہے۔
اور مدینے تک جب اویس قرنی پہنچے ہیں تو رسول اللہ کو نہ پایا، مولا علی کو نہ پایا، واپس آ گئے۔ جو ازواج تھی ان کو بتایا کہ بول دیجئے گا کہ اویس قرنی آئے تھے۔ جب چلے آئے تو رسول اللہ ابھی گھر میں داخل ہی ہوئے تھے، گھر میں داخل ہی ہوئے تھے، خوشبو سے خوشبو کو پہچانیے، گھر میں داخل ہی ہوئے تھے، فوراً یہ کہا کہ میں اپنے دوست کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ فوراً گھر سے آواز آئی بیویوں کی جو مشہور ہیں، جو جن کو لقب ملا ہے ام المومنین کا۔ انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتا کہ آپ کا دوست آیا؟ کہا اس لیے کہ میں اس کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ تب آپ یہ خوشبو محسوس کیے؟ اور رشید ہجری نے کہا مجھے خوشبو محسوس ہو رہی ہے یہاں پر۔ تو کسی نے کہا کہ ہاں دو لوگ یہاں پہ کھڑے تھے اور دونوں آپس میں مرنے مارنے کی بات کر رہے تھے۔ تو رشید ہجری نے کہا کہ وہ ایک بات اور بتانا بھول گئے۔ کہا کیا؟ کہا رشید کو بھی سولی دی جائے گی۔ جناب میثم تمار کے بعد رشید ہجری کو بھی سولی دی گئی ہے۔ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ وہ علم ہے، یہ وہ علم ہے جس کو ہر ظرف ہضم نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھیں نا عظمت آل محمد پر۔ جلدی جلدی سنیں۔ جب جناب مسلم کی شہادت ہوئی تو یہی جناب میثم تمار تھے جو کل کی بات سے کنیکٹ کر رہا ہوں، جو کوفے کی گلیوں میں جنہوں نے انقلاب برپا کر دیا اپنے خطبوں سے۔ اور حریث بھاگا ہوا کس کے پاس آیا؟ ابن زیاد کے پاس۔ ابن زیاد کیا کرتے ہو؟ تم نے سوچا کہ ایک مسلم کو تم مار لو گے تو کوفہ تمہارے انڈر میں آ جائے گا؟ غلط ہے۔ وہ دیکھو میثم تمار ہے جو کوفے کے چوراہے پر ایسی تقریر کر رہے ہیں کہ لوگ ان کی تقریر سن رہے ہیں، ان سے مانوس ہو رہے ہیں۔ ایک جو سب سے بڑی اہم بات ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سال بات پڑھے حضرت آل محمد پر۔ ابن زیاد کتنا ملعون تھا آپ لوگ جانتے ہیں نا، اس لیے زیارت عاشورہ میں امام نے لعنت بھیجی ہے اس پر۔ ذرا تو سنتے ہوئے چلیں، اور ایسی بلند صلوات بھیجیے کہ جن کی تھوڑا آنکھیں بند ہوئے وہ اور کھول لیں۔ جزاک اللہ۔ کیونکہ دیکھیں ایام عزا ہے، یہ ایام عزا کی مجلسیں ہیں، یہ سال بھر ہم اس کا انتظار کرتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، بڑے معذرت کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، لہٰذا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آئے یہاں پر اور اپنے مقدر کو بجھا کے چلا جائے۔ تو لہٰذا آنکھوں کو کھلی رکھیے۔ اب ہو سکتا ہے بعد میں کوئی کہتے مولانا صاحب آپ ہی لوگ تو پڑھتے ہیں کہ جب مجلس میں آؤ تو جنت کی ہوا آتی ہے اور جنت کی ہوا پا کے ہم سو جاتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے سو جائیے، لیکن اس بات کا بھی خیال رکھیے گا یہاں پر معصومین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، شہزادی تشریف لاتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو، ان کا احترام برقرار رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آ کے چلی جائے اور آپ اپنا مقدر جگاتے ہی رہ جائے۔ صلوات پڑھیں حضرت آل محمد پر۔ باقی بات کو کمپلیٹ کرنے کے لیے پہلے اس مقدمے کو سمجھ لیجئے۔ ابن زیاد بڑا نام سنا ہے آپ نے نا، ابن زیاد، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، زیاد کا کیا مطلب ہوا؟ بڑے خاموش ہو گئے آپ۔ زیاد کا بیٹا، تو یہ زیاد تھا کون؟ ابن زیاد، یہ ضروری ہے سمجھانا، پہلے اس کو سمجھیے کہ جو چاہنے والے تھے ان کا معیار کیا تھا، جو دشمن تھے تو وہ دشمن بنے کیوں۔ ابن زیاد مولا علی علیہ السلام کی حکومت میں مولا کا چاہنے والا تھا، جیسے ابن ملجم، غور کر رہے ہیں، ابن ملجم کو تو مولا نے کہا تھا تو مجھے قتل کرے گا، تو اس نے تلوار نکال کے رکھ دی کہ آپ میرے سر و تن میں جدائی کر دیجیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ہاتھ سے آپ کے سر و تن میں جدائی ہو؟ تو مولا نے کہا کہ جرم سے پہلے سزا نہیں ہوتی ہے، جو جرم تو نے کیا ہی نہیں پہلے سے سزا کیوں دی جائے؟ تو پہلے تو وہ چاہنے والا بن کے آیا تھا، لیکن بعد میں آپ نے اس کا دیکھا معاملہ کیا، تو ابن زیاد کا معاملہ وہی تھا۔ مولا نے اپنی حکومت میں اس کو فارس کا گورنر بنا کے بھیجا تھا،
غور کر رہے ہیں؟ فارس کا، چونکہ مولا نے ظاہری چیزیں اس کی دیکھی ہے. اب ٹھیک ہے، یہ معصومین علیہ السلام کا شیوہ رہا ہے کہ وہ ہر کسی کو چاہتے ہیں کہ وہ دین خدا کی طرف اس کی دعوت دی جائے تاکہ اس کی ہدایت ہو سکے. غور کر رہے ہیں؟ تاکہ اس کی نجات ہو سکے. تو ایک دن چونکہ امیر شام یا فقیر شام جو بھی کہہ لیجئے، معاویہ، مولا سے اس کی خط و کتابت ہوتی رہتی تھی، کیونکہ سب سے بڑا معاویہ کے لیے اگر کوئی خطرہ تھا تو وہ مولا تھے، وہ خود سمجھتا تھا. تو اس نے کئی بار ابن زیاد کو اپنے لشکر میں شامل کرنے کی کوشش کی. تو ابن زیاد نے بے دھڑک کہہ دیا، کیا سمجھتے ہو تم مجھے اپنے آپ کو؟ اتنا یاد رکھنا تمہارے اور ہمارے درمیان علی ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں علی کو چھوڑ کے تمہارے پاس آ جاؤں. علی امیر المومنین ہے، علی امیر کائنات ہے. یہ سب اس نے اس ٹائم قصیدے پڑھے. لیکن اس کی ایک کمزوری تھی ابن زیاد کی، توجہ رکھیے گا، جو ابھی میں نے پہلے بولا. ابن زیاد یعنی ابن یعنی بیٹا، تو بیٹا تو ہے، باپ کون ہے؟ یہی اس کی کمزوری تھی کہ میرا باپ کون ہے. اسی لیے زیارت عاشورہ میں مولا نے جو لعنت بھیجی ہے ابن مرجانہ کے نام سے، یعنی اس کی ماں کا نام لیا. عرب میں اگر کسی کی توہین کرنی ہوتی تھی تو ماں کا نام لیا جاتا تھا، تو ماں کا نام لیا ہے مولا نے. وَلَعَنَ اللَّهُ ابن مرجانہ. آپ دیکھ لیجیے گا زیارت عاشورہ، تو ماں کا پتہ تھا، باپ کا پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ سب سے بڑا اس کا ویک پوائنٹ تھا. پریشان تھا کہ میرا باپ کون ہے، میرا باپ کون ہے. اور لوگوں کے درمیان یہ مشہور تھا، لوگ اس کو کہتے تھے ابن ابی، یعنی اپنے باپ کا بیٹا. تو اپنے باپ کا بیٹا ہے لیکن باپ کون ہے کسی کو نہیں معلوم. یا لوگ ابن مرجانہ کہتے تھے، مرجانہ کا بیٹا، یعنی ماں کے نام سے یاد کرتے تھے. یہ پریشان تھا کہ میرا باپ کون ہے. اور یہی کمزوری اس کی کس کو پتہ چل گئی؟ معاویہ کو پتہ چل گئی. تو جب معاویہ کو پتہ چلی تو معاویہ نے چال چل دی. تو اس نے ایک خط لکھا، کہا تمہارے لیے خوشخبری ہے. کہا کیا خوشخبری ہے؟ کہا خوشخبری یہ ہے کہ تمہارے باپ کا پتہ چل گیا. کہا میرے باپ کا پتہ چل گیا؟ کہا ہاں. پھر پوچھا کہ میرا باپ کون ہے؟ کہا تمہارے باپ اور میرے باپ ایک ہی ہیں. دیکھیے کس طریقے سے اپنے پالے میں لیا ہے. اسی لیے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ لعنت کہاں پہ ہوتی ہے؟ جسم پہ ہوتی ہے؟ تو مولا نے کہا نہیں، فکروں پہ لعنت ہے. اس لیے ابن زیاد کی فکر پہ لعنت ہے کہ اس نے ایسا سوچا. کہا تمہارے باپ میرے باپ ایک ہی ہیں. یعنی کون؟ باپ کون تھا؟ ابو سفیان. تو کہا جو تمہارا باپ ہے وہی میرا باپ ہے. تو ابن زیاد نے پڑھا، کہا یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، ہمارا باپ ان کا باپ ایک ہی ہے، اور وہ وہاں پہ امیر بنے ہوئے ہیں. وہ میرا بھائی ہے، میں چھوٹا بھائی، وہ میرے بڑے بھائی، اور میں یہاں گورنر بنا ہوا ہوں. تو اس طریقے سے اور خط و کتابت کے ذریعے سے معاویہ نے ابن زیاد کو اپنے پالے میں لے لیا. اور جیسے ہی شام آیا فوراً معاویہ نے ایک چال چل دی، بصرے کا گورنر بنا دیا. کہاں کا گورنر بنایا؟ بصرے کا گورنر بنایا. یہ بھی سن لیجیے، جب بصرہ پہنچا ہے ابن زیاد اور بصرے کا گورنر بن کے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ رات کو کچھ لوگ زیادہ چل رہے تھے راستے پہ. تو اس نے اعلان کیا کہ آج مغرب کے بعد قاری سورہ بقرہ کی تلاوت کرے گا، اور سورہ بقرہ کی تلاوت کے بعد اگر کوئی اپنے گھر کے باہر پایا گیا تو وہ مار دیا جائے گا. پہلے ہی دن 700 لوگوں کو اس نے مروایا ہے، اللہ لعنت کرے. دوسرے دن 500 لوگوں کو، تیسرے دن 100 لوگوں کو. ایک چاہنے والا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ابن زیاد یہ تم غلط کرتے ہو، اس لیے کہ جو رسول کی شریعت میں نہیں تھا، جو قرآن میں نہیں ہے، تم اس کے برعکس جا رہے ہو. تم مظلوموں پر خون بہا رہے ہو، مظلوموں کا بیجا خون بہا رہے ہو. تو اس نے کہا کہ شریعت وریت ہٹاؤ، قرآن وران ہٹاؤ، یہاں پہ ہمارا حکم چلے گا. اس طریقے سے وہ بصرے کا کیا ہوا؟ گورنر بنا. اب سنیے، ایک صلوات پڑھیں حضرت آل محمد پر. بس میں سمیٹ رہا ہوں کیونکہ جناب مسم کی بات جو ہے تھوڑا سا 5 منٹ اور زیادہ ہو جائے تو معذرت چاہتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں حضرت آل محمد پر.
تو جب جناب مسلم یہ پہنچے تھے کوفے میں اور سارا معاملہ 18,000 لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی، تو نعمان جو حاکم تھا کہاں کا؟ کوفے کا، جو جناب مختار کا سسر تھا، رشتے میں جناب مختار کا سسر تھا، تو کوفہی والوں نے، جو کہ جب مولا کے پاس خط آیا ہے تو چاہنے والے ان کے بھی تھے، ان کے بھی پیر و مرشد تھے، ان کے بھی خبری تھے، ان کے بھی جاسوس تھے، یزید کے پاس خط لکھ دیا کہ یہاں پر کسی سخت حاکم کی ضرورت ہے، یہ نعمان سے کچھ نہیں ہونے والا۔ تو یزید بھی پریشان تھا کہ کس کو بھیجیں، کون سا سخت ہے۔ معاویہ کے زمانے میں ایک مشاور تھا معاویہ کا، جو پیشے سے یہودی تھا، تو وہ یہ جانتا تھا کہ معاملہ کتنا خطرناک ہے۔ اچھا، معاویہ کے جانے کے بعد ابن زیاد اور یزید کی آپس میں نہیں بن رہی ہے، کیونکہ ابن زیاد سمجھ رہا ہے کہ سب کچھ میں ہی ہوں، تم ہو اس کے لاکھ بیٹے لیکن سب میرا معاملہ ہے۔ تو اب یزید کس حساب سے اور کیسے بولے کہ تم کوفے جاؤ، توجہ رکھیے گا۔ تو یہ جو مشاور تھا اس نے ایک جعلی دستاویز بنایا اور جعلی دستاویز بنا کے رکھ دیا، اور اس کے بعد یزید کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ دیکھو اگر مجھ سے مشورہ لوگے تو میں تم کو ایک مشورہ دوں گا۔ کہا کیا؟ کہا تمہارے ابا نے اپنے ہی دور میں انہوں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ ابن زیاد کو کوفے کا حاکم بنائیں گے، اور انہوں نے ایسا لکھ کے میرے پاس رکھ دیا تھا۔ کہا کہاں ہے وہ دستاویز؟ وہ جعلی دستاویز جو اس نے بنایا تھا لا کے رکھ دیا۔ تو اس حساب سے بصرے سے ابن زیاد کہاں پہنچا؟ کوفہ پہنچا۔ اب وہ بات آ گئی، ایک سلوات پڑھیں حضرت آل محمد پر۔ تو جب حریث نے آ کے کہا جناب مسلم کی شہادت ہو گئی، ہانی ابن عروہ کی شہادت ہو گئی، اب جناب میثم تمار ہے جو تقریر کر رہے ہیں، انقلابی تقریر کر رہے ہیں۔ تو ابن زیاد کے پاس پہنچا حریث، کہنے لگا کیا کرتے ہو؟ تمہاری حکومت ہلنے والی ہے، تمہاری حکومت گرنے والی ہے، تم حاکم یہاں سے چلے جاؤ گے۔ ایسا کیا ہوا؟ کہا میثم تمار کا گرفتار کر کے لاؤ۔ توجہ رکھیے گا، گرفتار کر کے لاؤ۔ اور جب گرفتار، اب تھوڑا سا یہاں سے بیدار ہو جائیے جیسے پہلے بیدار تھے تھوڑی دیر کے لیے۔ جب گرفتار کر کے جناب میثم کو لایا گیا، میثم کیا کہتے ہو؟ صحیح کہتا ہوں، میرا مولا نے جو جو کہا ہے وہ پہنچا رہا ہوں۔ کہا تمہارے مولا نے اور کیا کہا ہے؟ کہا میرے مولا نے کہا ہے کہ مجھے سولی دی جائے گی۔ کہا کہاں سولی دی جائے گی؟ کہا حریث کے گھر کے سامنے۔ کہا تمہارے مولا نے اور کیا کہا ہے؟ جان قربان میثم پر۔ کہا تمہارے مولا نے اور کیا کہا؟ کہا میرے مولا نے کہا ہے میثم تیرا قاتل کوئی ولد الزنا ہوگا۔ ارے غور ہی نہیں کیا آپ نے، تیرا قاتل کوئی ولد الزنا ہوگا۔ اب حاکم کو اس کے سامنے اس کی اصلیت بتانے کے لیے کلیجہ چاہیے، جو جناب میثم نے بتایا ہے۔ کہا ایسا ہے، اور کیا کہا ہے؟ ہاں میرے مولا نے کہا تمہاری زبان کاٹی جائے گی میری محبت میں۔ کہا ایسا ہے، ہم علی کو جھوٹا ثابت کریں گے، زبان نہیں کاٹیں گے لیکن ہر ظلم تمہارے اوپر کریں گے۔ کہا اس کو قید خانے میں ڈال دو۔ جناب میثم کو قید خانے میں ڈالا گیا، لیکن جناب میثم جا کے قید خانے میں بھی انہوں نے ایسی تقریریں کی ہیں کہ پورے قید خانے کے جتنے قیدی تھے جو چاہنے والے تھے مولا کے، ان کے اندر ایک جوش آیا، اور جب ایسا جوش آیا کہ انہوں نے دیواروں کو، یعنی وہ جو گریل لگی ہوتی تھی اس زمانے میں لوہے کی، اس کو ہلا ہلا کے توڑ ڈالا، اور کچھ لوگ جو ہے قید خانے کے باہر آ گئے جن کو تیروں سے شہید کیا گیا۔ پھر میثم کو بلایا گیا تاکہ تم نے زیادتی کی ہے، لہذا اب تم کو سولی پہ چڑھایا جائے گا۔ میثم مسکرا رہے ہیں، میثم مسکرا رہے ہیں۔ ابن زیاد نے پوچھا کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا میرے مولا کی باتیں سچ ہونے والی ہے، تو چاہ رہا تھا کہ جھوٹے ثابت ہو جائے، لیکن دیکھ تو سولی پہ چڑھانے جا رہا ہے۔ سولی پہ چڑھا دیا گیا جناب میثم کو۔ غور کریے گا، سولی اور پھانسی میں فرق ہوتا ہے۔ جناب میثم کے ساتھ لفظ پھانسی استعمال کیا جاتا ہے، سولی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن سولی کو لوگ پھانسی سمجھتے ہیں۔ پھانسی کیا ہے؟ پھانسی یعنی سکنڈوں کا کام ہے، رسی کھینچی، آپ کی نس دبی، حرکت بند ہوئی اور آپ چلے گئے۔ ہاں ہو سکتا ہے کوئی یوگے کا ماہر ہو تو 5-10 منٹ اور ٹک سکتا ہے۔ صلوات پڑھے حضرت آل محمد پر۔ لیکن عزیزان محترم غور کریے گا، جناب میثم کو سولی دی گئی ہے۔ سولی معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ جناب میثم کو کیسے سولی دی گئی ہے؟ ہاتھ کو ہاتھ پہ رکھ کے کیل ٹھوکی گئی ہے۔
وہ جو درخت تھا اس درخت پر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے جناب میثم کو کیل ٹھوکی گئی ہے، پیر کو پیر پہ رکھ کے کیل ٹھوکی گئی ہے، اس کو سولی کہتے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا تھا تڑپا تڑپا کے ماریں گے لیکن زبان نہیں کاٹیں گے، سولی دی گئی ہے۔ اب جب یہ بتائیے یہ یہاں پہ سولی دی گئی ہے، یہ پیروں میں سولی دی گئی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا سارا معاملہ نسوں کا یہاں سے ہوتا ہے، جب گلوکوز چڑھاتا ہے ڈاکٹر تو یہیں سے چڑھاتا ہے انجیکشن لگا کے، یا پیر سے چڑھاتا ہے، غور کر رہے ہیں۔ لیکن جناب میثم کی یہ نسیں بریک ہو گئی ہیں، سولی ماری گئی ہے یہاں پہ، وہ کھیل بڑے بڑے کھیل جو ہوتے ہیں وہ مارے گئے ہیں، جو بڑے بڑے دروازوں میں کھیل لگائے جاتے ہیں۔ لیکن ہائے جناب میثم کو دیکھیے، جیسے ہی سولی پہ چڑھائے گئے نا، یہ اب مدح سرائی جناب میثم کی دیکھیے، اب جیسے ہی سولی پر چڑھائے گئے نا فوراً کہا اے لوگوں آؤ میرے قریب آؤ، میں علی کا قصیدہ سناتا ہوں۔ روایت میں ہے کہ اپنی بیٹی سے کہا بیٹی جاؤ قلم دعوات لے کر آؤ، میں مولا کے فضائل سنا رہا ہوں تو لکھتی جا، میں مولا کے فضائل سنا رہا ہوں۔ جناب میثم کے 6 اولاد تھی، سب سے چھوٹا بیٹا جس کا نام اپنے مولا کے نام پہ رکھا تھا علی، اس سے بڑی بیٹی، اس سے بڑے 4 بیٹے، غور کر رہے ہیں۔ تو بیٹی سے کہا جاؤ قلم اور دیوات لے کر آؤ، میں مولا کے فضائل بولتا جاتا ہوں تو لکھتی جا۔ قسم خدا کی اگر آج کے زمانے میں مولا کی فضیلت بیان ہے، مولا کی فضیلت جاری ہے تو میثمی انداز میں ہے۔ تو جملے پر غور کریے گا، میثمی انداز میں، اما منبر سے بولنا اور ہے، دار سے بولنا اور ہے۔ صلوات پڑھنا عظمت آل محمد پر، جملوں کی قدر کر لیجئے۔ دار سے بولنا اور ہے، کہا بیٹی جاؤ لے کر آؤ، بیٹی گئی لے کر آئی اور لکھ رہی تھی، کہا بیٹی لکھو، رسول اللہ نے کہا ہے حق علی کے ساتھ، تھوڑا سا بیدار ہو جائے، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، بیٹی لکھو، رسول اللہ نے دعا کی ہے بار الہ حق کو ادھر ادھر موڑنا، جدھر جدھر علی مڑے، توجہ رکھے، جدھر جدھر علی مڑے۔ کوئی بیٹی سے پوچھ لے تیرا باپ ہے، میکھیں ٹھوکی گئی ہیں، اپنے باپ کا غم نہیں ہے، رونا نہیں آ رہا ہے؟ عجب نہیں، بیٹی نے کہا ہو یاد رکھو جہاں پر علی کی فضیلت بیان ہوتی ہے اپنے غم کو بھلا دیا جاتا ہے، اپنے غم کو بھلا دیا جاتا ہے۔ میں جلدی جلدی میں ختم کر رہا ہوں۔ بیٹی نے لکھنا شروع کیا۔ اس زمانے میں یہ فاؤنٹن پین کا زمانہ نہیں تھا، قلم اور دعوات اور کاغذ ایسا، آج کے زمانے میں جو فائبر جو جس کو بولا جاتا ہے جو صوفے اور کم بیڈ پہ لگایا جاتا ہے وہ رہتا تھا، موٹا ہوتا تھا، چھوٹا چھوٹا، چونکہ اس زمانے میں کاغذ روم میں بننا شروع ہوا تھا، توجہ کر رہے ہیں، روم میں بننا شروع ہوا تھا۔ اب بیٹی نے لکھنا شروع کیا، میثم بیان کرتے جا رہے فضیلت امام علی علیہ السلام بیان کرتے جا رہے۔ اب بیٹی اکیلی نہیں ہے، اب معاملہ یہ ہو گیا کہ 500 راوی آ گئے، سب نے لکھنا شروع کر دیا۔ میں ان سے پوچھنا چاہوں گا یہ بتاؤ کل بھی تو میثم بولتا تھا، کل کیوں نہیں لکھتے تھے، آج کیوں لکھ رہے ہو؟ عجب نہیں سب نے کہا ہوگا یاد رکھو کل کا میثم بولنے والا اور تھا، آج کا میثم بولنے والا اور ہے، اس لیے کہ میثم جہاں سے بولتا ہے وہاں سے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، وہاں سے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ لکھنا شروع کیا، لکھنا شروع کیا۔ حریث پھر بھاگا، ابن زاد دربار چھوڑ دے، کہا کیوں؟ کہا وہاں تقریر چالو ہے، وہاں تقریر چالو ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میثم نے تقریر چالو کر دی، میکھیں ٹھوکی گئی ہاتھوں میں پیروں میں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ میثم کی زبان پر علی کی فضیلت ہے، تھوڑا سا بیدار رہے، میثم کی زبان پر علی کی فضیلت ہے، توجہ رکھیے گا۔ تب ابن زیاد نے کہا زبانہ مجھے کچھ بھی کہے اب زبان کاٹ دو، غور ہی نہیں کیا آپ نے، زبان کاٹ دو۔ حریث چلا دربار سے، میثم نے دیکھا میثم کے لبوں پر مسکراہٹ، عجب نہیں حریث نے پوچھا ہوگا کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ میرے مولا کی بات سچ ہونے جا رہی ہے۔ آخری جملہ لیجئے اور سنبھالیے، کہا میرے مولا کی بات سچ ہونے جا رہی ہے۔ اے حریث
یہاں سے جا کے اپنے حاکم کو بتا دینا. کہا کیا بتا دینا؟ کہا جا کے بتا دینا میثم سچا، میثم کا مولا سچا، میثم سچا، میثم کا مولا سچا، تو جھوٹا، تیرا حاکم جھوٹا. صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر. سبحان اللہ سبحان میں سچا، میرا مولا سچا، سبحان اللہ سبحان تو جھوٹا، تیرا حاکم جھوٹا. آج ہم نے کوئی میثم سے پوچھ لے، میثم میکھیں ٹھوک دی گئی ہیں، پیروں میں بھی ہاتھوں میں بھی، اللہ اکبر. اب تو زبان بھی کاٹ دی گئی ہے. کوئی اذیت تو نہیں، کوئی تکلیف تو نہیں، کوئی لکنت تو نہیں. عجب نہیں میثم نے کہا ہوگا کوئی تکلیف نہیں. چھوٹا سا جملہ آپ کی خدمت میں رکھ دوں. میثم نے جواب دے دیا ہوگا کہ جب اس چھوٹی سی اذیت سے غلام کے دماغ پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا تو ایک چھوٹے سے بخار سے رسول اللہ کے دماغ پر کیا اثر ہوگا. تو ایک الزام لگایا گیا تھا. تو یہ میثم تھے، یہ عشق علی تھا، یہ ہدایت تھی، یہ وہ علم تھا جو علی سے لیا تھا اور جو بول رہا تھا دار پر. یہ علم کیافہ تھا، یہ علم رویا تھا، یہ علم بلایا تھا جو دار سے بول رہا تھا. معلوم ہے میثم کی کیا حالت تھی؟ ہاتھوں سے خون ریزہ ہیں، پیروں سے خون ریزہ ہیں. جہاں پر درخت تھا نا، ایک تھالا بنا رہا تھا. جیسے آپ درخت پہ پانی ڈالیے بڑے درخت میں تو پورا پانی پانی ہو جاتا ہے نا، ویسے ہی خون تھا جناب میثم کا. یہ مقدمہ کربلا ہے، یہ مقدمہ کربلا ہے جناب میثم. محرم شروع ہونے سے 8 ہی دن پہلے تو شہید ہوئے جناب میثم. کیوں؟ اپنے امام کے دفاع میں. یہ معرفت امام والے تھے میثم. ایسے اور بھی ہیں انشاءاللہ مجلس، ان کے بارے میں بھی مجلسوں میں تذکرہ کیا جائے گا. یہ ایسے چاہنے والے تھے. جناب مسلم کی شہادت 9 کو، جناب میثم کی شہادت 22 کو، 22 ذی الحجہ کو، اور غالباً 24 یا 25 ہی کو رشید ہجری کی بھی شہادت ہے. ان کو بھی پھانسی دی گئی. کیوں؟ عشق مولا میں، عشق امام میں. یہ ایسے دفاع والے تھے، یہ ایسے چاہنے والے تھے، یہ ایسے معیار والے تھے، ایسے کردار والے تھے. بازاداران امام مسلم کربلا. کل مصائب میں آپ نے سنا ہے کہ کس طریقے سے یہ چھوٹا سا قافلہ امام حسین علیہ السلام مدینے سے لے کے مکہ آئے. اب مکے سے پھر کہاں جا رہے ہیں؟ کربلا معلی. بازاداران امام مسلم کربلا مصائب سن لیجئے. جب وادی ذو حشم پر پہنچے، منزل ذو حشم پر پہنچے، تو کیا دیکھا کہ کوفے کی طرف سے ایک قاصد آ رہا ہے. قاصد کو روکا. ایک سوار آ رہا ہے، سوار کو روکا. یہ سوار کوفے کی کیا خبر ہے؟ مولانا پوچھیے. کہا کچھ تو بتا دو، میرا دل بیٹھ رہا ہے. کہا اے مولا، میں جب کوفے سے نکلا تو میں نے دیکھا سفیر حسین دارالامارہ کی چھت سے سر و تن میں جدائی. اب مسلم غریب کے جسم اقدس کو دارالامارہ سے نیچے پھینک دیا گیا. بس اتنا سننا تھا. امام حسین علیہ السلام نے اپنی سواری کو روکا. روکنے کے بعد دور چلے گئے. امامہ سر سے اتار دیا، سر میں خاک ڈالنے لگے. مسلم غریب تھے، کوئی عام شخصیت نہیں تھی. سفیر حسین بن کے گئے تھے جو امام حسین علیہ السلام کے سب سے قریب تھے. جناب زینب نے محسوس کیا کہ قافلہ بہت دیر سے رکا ہوا ہے. جناب عباس کو بلایا. اے میرے شیر، معاملہ کیا ہے؟ کہا آقا کچھ دور چلے گئے ہیں، غمزدہ بیٹھے ہوئے ہیں. کہا ذرا پتہ کر کے آؤ. جب جناب عباس آئے نا تو جناب عباس سے نہیں بتایا. آپ کیفیت سمجھ سکتے ہیں جناب عباس کی، چونکہ ہر جگہ جناب عباس نے تلوار نکالی ہے. امام حسین نے یہی کہا ہے بھیا عباس کربلا نہیں ہے، کربلا نہیں ہے. خیمے میں پیغام پہنچایا. کہاں آپ پہ خیمہ لگاؤ. خیمے میں پیغام پہنچایا کہ مسلم غریب کو شہید کر دیا گیا. جب یہ بات بیبیوں میں پہنچی نا تو بیبیوں میں کوہرام برپا ہو گیا.
بس اتنا سننا تھا جیسے ہی جناب عباس کو پتہ چلا ہے نا، امام حسین علیہ السلام کے قریب ہے، اے مولا باجازِ امامت مجھے کوفہ پہنچا دیجئے۔ کہ بھیا عباس کوفے جا کے کیا کرو گے؟ میں ان دشمنوں سے اپنے بھائی کا بدلہ لوں گا۔ عباس کربلا نہیں ہے، یہی کہہ کے روک دیتے تھے نا، عباس کربلا نہیں ہے۔ اے مولا کس طریقے سے مسلم کے جسم اقدس کو نیچے پھینکا گیا ہے، ہائے کوئی جسم اقدس کو لینے والا نہیں ہے۔ بس اتنا سننا تھا۔ امام حسین علیہ السلام امام ہے وقت کے، کہا اے عباس میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ اور جب 2 انگلیوں کے درمیان دیکھا تو کیا دیکھا کہ جناب مسلم کا جسم اقدس ہے، نیچے کوئی بی بی ہے جو اپنے ہاتھوں کو پھیلائے کھڑی ہے۔ کہا مولا یہ کون بی بی ہے؟ کہا اے عباس تو نے پہچانا نہیں، یہ میری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا ہے۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ بیویوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ بس میں نے ختم کیا، 2 جملے سنیے۔ جناب عباس کی جو بہن تھی جناب مسلم کی زوجہ تھی، رشتہ سمجھ گئے نا، کتنا کلوز رشتہ تھا، کتنا خاص رشتہ تھا۔ برا حال تھا رو رو کے خیمے میں، واہ مسلمہ واہ محمدہ کی صدائے بلند تھی۔ جناب عباس خیمے کے قریب آئے اور ایک جملہ کہا، اے بہن مت رو، تسلی دی، تشفی دی۔ دوسرا جملہ سن سکیں گے؟ سنبھال لیجئے، رونے کے لیے یہی کافی ہوگا۔ اے بہن مت رو، اس لیے کہ بہادر بھائیوں کی بہنیں نہیں روتی۔ بہادر بھائیوں کی بہنیں نہیں روتی ہیں۔ میں کہوں گا اے مولا عباس جب یہ آپ جملہ کہہ رہے تھے تو وہاں پہ زینب و ام کلثوم نہیں؟ میں کہوں گا اے مولا عباس ذرا شام غریبہ آئیے، یہی زینب و ام کلثوم ہوں گی، ارے جن کے سروں سے چادریں چھین لی جائے گی، ہائے یہی 4 برس کی سکینہ ہوگی جو یہی صدا دے گی، اے میرے امو کہاں ہو، اے میرے چچا عباس کہاں ہو۔ شمر ملعون نے تماچے لگائے، شمر ملعون نے گوشوارے چھینے، ہائے آدھا نے پھپھیوں کے سروں سے چادریں چھین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، نظم بقضائہ و تسلیما لامرہ، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔
لاکھوں کرے گا سر کلام عباس میرے لشکرم، عباس میرے لشکرم، میدان میں جب آیا جلی، میدان میں جب آیا جلی، آدھا پہ ایک بجلی گری، لوگ کھینچ گئی تیرے دو دام عباس میرے لشکرم، عباس میرے لشکرم، چلو میں پانی بھر لیا، چلو میں پانی بھر لیا، لیکن نہ ایک قطرہ پیا، کھاتا ہوں میں ہاتھی قسم عباس میرے لشکرم، عباس میرے لشکرم، کربلا یہ کہتی تھی فاطمہ کا لال آیا، یہ کہتی فاطمہ کا لال آیا، کربلا یہ کہتی تھی فاطمہ کا لال آیا، یہ کہتی تھی جزاک اللہ ماشاء اللہ، فاطمہ کا لال آیا، اب بسے گی یہ بستی فاطمہ کا لال آیا، یہ کہتی تھی فاطمہ کا لال آیا، اب بسے گی یہ بستی فاطمہ کا لال آیا، یہ کہتی تھی فاطمہ کا لال آیا، کربلا یہ کہتی تھی فاطمہ کا لال آیا، اب بسے گی یہ بستی فاطمہ کا لال آیا، کربلا یہ کہتی تھی، سلو پڑھنا، پھول کہتے ہیں، پھول کھلنے والے ہیں اس اجاڑ صحرا میں، پھول کھلنے والے ہیں اس اجاڑ صحرا میں، دین سرخ رو ہوگا ظالموں کی دنیا میں، زندگی بڑی میری فاطمہ کا لال آیا، فاطمہ کا لال آیا، کربلا میں پستیاں ہیں، بسم اللہ، فاطمہ کا لال آیا، کرب اور بلا میں ہوں یہ مجھے شفا دیں گے، کرب اور بلا میں ہوں یہ مجھے شفا دیں گے، پستیوں کو یہ میری آسماں بنا دیں گے، روشنی ہوئی کیسی فاطمہ کا لال آیا، فاطمہ کا لال آیا، کربلا یہ لگ چکے ہیں، بسم اللہ، فاطمہ کا لال آیا، لگ چکے ہیں اب خیمے دل بران صحرا کے، لگ چکے ہیں اب خیمے دل بران صحرا کے، بڑھ گئی میری قسمت
ہفت آسمانوں سے میں کنیز ہوں ان کی، فاطمہ کا لال آیا، کہتی تھی فاطمہ کا لال آیا، کربلا بسے گی تھی فاطمہ کا لال آیا، اب بسے گی یہ بستی، فاطمہ کا لال آیا، بیویوں کے پردے کا، فاطمہ کا لال آیا، بیویوں کے پردے کا اہتمام کیسا ہے، بیویوں کے پردے کا اہتمام کیسا ہے، ایک ایک خیمے پر عظمتوں کا پردہ ہے، پہرہ دار ہے غازی، فاطمہ کا لال آیا، کہتی تھی فاطمہ کا لال آیا، کربلا فاطمہ کا لال آیا، کربلا ادھر خوش تھی شاہدی کی آمد پر، کربلا ادھر خوش تھی شاہدی کی آمد پر، دوسری طرف آدھا کھولنے لگے خنجر، بولے جنگ اب ہوگی، فاطمہ کا لال آیا، کہتی تھی فاطمہ کا لال آیا، کربلا کہتی تھی فاطمہ کا لال آیا، 7ویں محرم کو بند ہو گیا پانی، 7ویں محرم کو بند ہو گیا پانی، تشنہ لب سکینہ تھی بے زبان اصغر بھی، کربلا بھی روتی تھی، فاطمہ کا لال آیا، کہتی تھی قلم فاطمہ کا لال آیا، کربلا کہتی تھی فاطمہ کا لال آیا، روک لو قلم اپنا اب ریحان یہ کہہ کر، روک لو قلم اپنا اب ریحان یہ کہہ کر، ہائے دشت غربت میں اس پہ چل گیا خنجر، عرش پہ صدا گونجی، فاطمہ کا لال آیا، کہتی تھی فاطمہ کا لال آیا، کربلا کہتی تھی فاطمہ کا لال آیا، یا حسین 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 یا اللہ خیر الملک یا اللہ خیر الملک یا اللہ خیر الملک یا اللہ خیر الملک یا اللہ خیر الملک، محمد صلوات